بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے، بھائی لکھتے ہیں کہ میرا نام محمد عمر ہے، میرا تعلق پاکستان کے ضلع گجرات سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر گجرات میں ایک درگاہ ہے شاہدولہ ولی کے نام کی، وہاں کچھ لوگ اپنے بچوں کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ سوچ ہے کہ جو پہلا بچہ اس درگاہ پر چڑھاوا مانا جائے وہ چوہے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور آج کل کچھ لوگ وہاں مٹی کے بت جو ہیں وہ بھی بنا کر چڑھاتے ہیں۔ اس بارے میں وضاحت کریں، ہمیں بتلائیں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میں اپنی بات کو مزید آگے بیان کروں، سب سے پہلے میں اپنے رب جل وعلا سے التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، الہی جو ان باتوں کو تیری خوشنودی کے لیے آگے پہنچائے، اللہ اس سے راضی ہو جا اور اسے اپنی خوشنودی عطا کر اور اسے اپنی جنت میں داخلہ عطا فرما۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی اس کائنات میں ہر شے کا خالق ہے، اور اس کائنات میں ہر شے اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ جل وعلا اس کائنات میں ہر شے کا مالک ہے اور ہر شے اسی ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ جل وعلا اس کائنات میں ہر شے کی تدبیر فرماتا ہے، ہر شے میں تصرف فرماتا ہے جل وعلا۔ الا لہ الخلق والامر، ہر شے کا وہی خالق ہے اور امر بھی، حکم بھی اسی کا اترتا اور قائم ہوتا ہے۔ بات میرے اس بات کو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے اور مانتے تھے۔ اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر سے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہیے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اس کائنات میں ہر شے کی تدبیر کون کرتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ۔ یہ کیا کہیں گے؟ اللہ۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ اللہ ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ارحام میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے جل وعلا پیدا کرتا ہے۔ خالق وہی ہے، اللہ وہ خالق ہے جس نے اس کائنات میں ہر شے کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ مخلوق کا وجود نہیں تھا، اللہ ہر شے کو عدم سے وجود میں لایا ہے جل وعلا۔ یاد رکھیں، جو لوگ اس بدعقیدگی کا شکار ہیں کہ ما سوا اللہ کے کسی اور کی مرضی سے تخلیق ہوتی ہے، یہ لوگ اللہ جل وعلا کی ربوبیت میں شرک اکبر کے مرتکب ہیں۔ ایسا عقیدہ، ایسی جہالت، گمراہی تو پہلے زمانے کے مشرکوں میں بھی نہیں تھی۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، کوئی ایسا مشرک پرانے زمانے کا آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو آستانوں پر، درگاہوں پر، بتوں کے سامنے نظر کیا ہو۔ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن نے خبر دی ہے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، احادیث نے خبر دی ہے۔ لیکن کوئی مشرک آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی اپنی اولاد کو کسی بت کے سامنے نظر کر دیا ہو، کسی قبر پر چڑھا دیا ہو۔ وہ لوگ بھی قبروں کے پجاری تھے۔ برادران اسلام، سنیے اس بات میں کیا حقیقت ہے۔ یاد رکھیں کہ جب والدین اپنی اولاد کو، اپنے جسم کے ٹکڑے کو، اپنے خون کو اٹھا کر ان مجاوروں کے حوالے کر آتے ہیں تو وہ ظالم جن کی یہ تجارت ہے، بچے کے سر پر
لوہے کا خول چڑھا دیتے ہیں، سر کو توانائی نہیں ملتی، سورج کی روشنی نہیں ملتی، ہوا نہیں ملتی، وہ سر جو ہے نشوونما نہیں پا سکتا، سنگڑ جاتا ہے۔ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے سر سے وہ ٹوپی اتار دیتی ہیں لوہے کی جو اس کو بچپن میں پہنائی جاتی ہے، وہ سر جو بچپن میں چھوٹا رہ جاتا ہے، جس کو توانائی نہیں ملتی، روشنی نہیں ملتی، ہوا نہیں ملتی، وہ بڑھ نہیں پاتا، اس کی گروتھ نہیں ہوتی۔ بات سے میرے اور یہ لوگ لوگوں میں یہ باور کرا دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ جو سر چھوٹا ہوا ہے یہ بابے کی کرامت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اس سے بڑھ کر جہالت، گمراہی، شرک کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس قسم کا عقیدہ رکھیں؟ اور اب جو بت چڑھانے کا جو ہے رواج چل نکلا ہے، سچ فرمایا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین ویعبد الاوثان، کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل مشرکوں کے ساتھ جا کر نہ مل جائیں اور بت پرستی اختیار نہ کر لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔